Hello everyone, welcome to my channel Beauty Tips. ظلم و ستم. حضرت بن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ حضرت اویس بن شرجیل سے روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ظلم کو تقویت دینے کے لیے اس کا ساتھ دے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ظلم ہے، تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ سامان۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے، اس حال میں اس نے کسی کو گالی نہ دی ہو، کسی پر تہمت لگائی نہ ہو، کسی کا مال نہ کھا لیا ہو، کسی کا خون بہا یا کسی کا مارا ہو، تو اب انہیں کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی، پس اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو حقداروں کے گناہ لا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ بندوں پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ان دونوں کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ان میں حقوق العباد بہت اہم ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے چاہے تو اپنے حقوق کو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا۔ جس وقت تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے جن کے حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں، لہٰذا حقوق کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ورنہ قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔